ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عقیل صاحب, ایک اور میں آپ سے, اور بلکہ آپ کو چاہوں گی کہ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو اٹ. فارمر سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب, ان کا کی نوٹ ایڈریس کا میں ایک ایکسٹریکٹس جو ہے وہ میں مینشن کرنا چاہوں گی. اور ہی واز ایٹ ییل لا اسکول not too long ago. ان کے کی نوٹ ایڈریس میں he says he started off with defining democracy, what democracy is and what it is not. جہاں پر وہ فارمل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن میں بتاتے ہیں کہ وہ الیکشنز اپنے وقت پہ ہو, شیڈیول کے مطابق ہو, کانسٹیٹیوشنز پاس اینڈ پروملگیٹڈ, پارلیمنٹس اسمبلڈ اینڈ ڈیزالوڈ, کورٹ سٹنگ اینڈ ڈیلیورنگ ججمنٹس, فلیگس فلائنگ, اینتھمز سنگ, بیلٹس کاسٹ. ساتھ ساتھ وہ 26 اور 27 امینڈمنٹ کا بھی حوالہ دیتے اور کہتے ہیں کہ the 26 and 27 constitutional amendments in Pakistan were passed by a 2/3 majority of parliament. Formally, they were constitutional acts. Substantively, they were the destruction of the constitution. This is autocratic legalism at its most sophisticated, using the forms of democracy to hollow out its content. کیا کہنا چاہیں گے آپ سر؟ میں اس پہ آپ کو کیا کامنٹ کروں. I wouldn't want to comment on this. He is a very good judge, was a very good judge now obviously since he's resigned, and میں بالکل اس پہ کوئی کسی قسم کا کامنٹ نہیں دے سکتا. You don't concur with what he said? His comments are his own. I beg to differ because I would not want to concur because I think ایک democracy is again جیسی بھی democracy ہو, لولی ہو, لنگڑی ہو, جیسی بھی ڈیموکریسی ہو, ڈیموکریسی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از ڈیموکریسی. یو کی ناٹ بی لیونگ ان اے یوٹوپین ورلڈ اینڈ ایکسپیکٹ تھنگس, کیونکہ دنیا پوری میں اگر آپ دیکھیں تو پرفیکٹ ایگزامپل تو کہیں بھی نہیں ہے. اٹس اگین اے ورک ان پروگریس, اور یہ ایک ایولیوشن ہوتی ہے چیزوں کی, اور ایک معاملات جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ جس قسم کی منظر کشی کی گئی ہے, میں تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. اگر اس پارلیمنٹ کے پاس استحقاق نہ ہوتا اور یہ پارلیمنٹ نہ کر سکتی تو پھر میرے خیال سے یہ اس پارلیمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, اور اس پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت ہی آئین پاکستان کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی ترمیم لا سکتی ہے, جو کہ کام ہی اس پارلیمان کا ہے. تو آئی تھنک اے کامنٹ فرام somebody or anybody for that matter should not matter in that case, very plainly put. Right. بیرسٹر صاحب, اب ذرا میں کوئک آپ کا جواب چاہوں گی. 5 ماہ ہو گئے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ, ان سے نہ پارٹی لیڈرشپ نہ ان کی فیملی ملاقات نہیں کر سکی. بشرا بی بی سے بھی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ بھی اب ایک ہالٹ پہ نظر آ رہی ہیں, اور 5 ماہ تقریباً عمران خان صاحب کو ہو گئے کہ ان کی فیملی سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. از دس ناؤ اے اسٹیٹ پالیسی سر کہ عدالتیں کچھ بھی کہیں لیکن یہی اب برقرار رہے گا, اسی طرح سے ہم نے ملاقاتیں نہیں ہونے دینی ہیں؟ علینا صاحب, ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چند دن پہلے ان کے وکیل کی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے انسٹرکشنز لینی تھیں, انہوں نے بالکل انسٹرکشنز لیں, اور وہ 1 گھنٹہ ملاقات رہی. اسٹیٹ کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے. دا اسٹیٹ از ویری مچ کلیئر ان اٹس پالیسی, اینڈ دا پالیسی از نو میٹنگ اور انٹرویو, اور اس کو انٹرویو عام لیگل لینگویج میں یا کہہ لیں جو ان کے پریزن رولز ہیں, یہ جو جیل رولز ہیں, جیل مینول ہے, اس میں کہا جاتا ہے no meeting can take place above and beyond any constitutional provision or legal provision. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک نہیں کتنی دفعہ ان کو کہا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن نہ کریں, آپ وہاں پہ ایک دھاوا جو بول دیتے ہیں وہ مت کریں, سیاسی معاملات کو وہاں پہ ڈسکس نہ کریں, جس کی ہر ملاقات کے بعد ایک کہہ لیں ٹویٹ full of whatever sort of language that was being used, وہ ایک جو ہے سزا یافتہ قیدی جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے, اپنی جو بھی بات چیت اس نے کرنی ہوتی ہے وہ اس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے. بٹ عقیل صاحب, وائلیشن تو آن پارٹ آف دی ایگزیکٹو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, بیکاز عدالتی احکامات موجود ہے, ملاقات تاحال نہیں ہو سک رہی ہے, جیل مینول پریزن رولز جو ہے وہ موجود ہیں, اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ عدالتی آرڈرز کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور وہ عدالتی آرڈرز کی وائلیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے, جس میں کہا گیا کہ میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے. لیکن میڈیا سے وہاں پہ کیونکہ اتنی ہی ارجنسی ہوتی ہے کہ ہر ملاقات کے بعد یہ بتایا جانا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ خان صاحب نے آج یہ کہا, خان صاحب نے فلاں شخص کو فلاں ادارے کو اس طرح ٹارگٹ کیا. تو اس کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے ان کو کہا, اور یہ دیکھیں نا, یہ ایک ملاقات کی بات نہیں ہے,
اور نہ ایک ملاقات کی بات تھی. بارہا دفعہ ہر ملاقات کے بعد ڈسپائٹ دیٹ آرڈر جو ان رائٹنگ آیا گیا, اس آرڈر کی دھجیاں اڑائی گئیں, اس آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جی کر لے جو جج نے کرنا ہے, کیونکہ ہم تو میڈیا سے ادھر ہی بات کریں گے. تو دیکھیں نا, یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اگر کہا جائے کہ رولز کے اندر اپنے آپ کو کنفائن کرتے ہوئے, ان رولز کے اندر رہتے ہوئے حکومت نے اقدام اٹھایا, اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی اتھارٹی ہے کیونکہ اس کا یہ پروگیٹو ہے, تو اس نے وہ پروگیٹو استعمال کیا کہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے, پھر کہتے ہیں اسی ہائی کورٹ کے آرڈر کی ایک آپ اٹھا کے لے آئیں کہ ملاقات بھی کرائی جائے. تو یہ تو دو کنفلکٹنگ چیزیں ہیں نا, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو چاہیے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جو دنیا میں ایک پیس قائم کرنے کے لیے, دنیا کی اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے, ایفرٹس کر رہا ہے, پاکستان کے اندر جو ہے اتنی غیر یقینی ایک بے چینی کی کیفیت ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اپوزیشن کے ساتھ حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. ایک پیج پہ ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ پولیٹیکل اینٹیٹیز کو الائن تو اس حد تک ہونا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل ایک کوہیژن ہمیں جو ہے وہ نظر آئے. دیکھیں میں زیادہ تو نہیں, لیکن ذرائع مذاق یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ ہمیں تانا یہ ملتا ہے, یا اپوزیشن کو بھی تانا یہ ملتا ہے کہ فی الوقت جو موجودہ قیادت ہے اپوزیشن کی, وہ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں. یہ تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں. برکیف میں یہ ضرور کہوں گا اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ ہم نے ایک نہیں کئی مرتبہ کوشش کی ان سے مذاکرات کرنے کی, اور کہا بھی کہ مذاکرات کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہم باہر تو میڈیشن کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ تو پوری دنیا سراہ رہی ہے, ادھر اندر بھی تو ہم نے وہ کوششیں کی جس کو دیگر جماعتوں نے بھی ویلکم کیا. لیکن مسئلہ ایک جماعت کا ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ, میڈیشن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی, میڈیشن کہیں اور ہوگی. تو وہ کہیں اور سے انہوں نے یہی کہا کہ میڈیشن ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارا تو اس میں لینا دینا نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی تعلق نہیں. تو جو آپس میں آپ سیاستدان, آپ کے اختلافات ہیں, آپ کے ایشوز ہیں, یو شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ میڈیٹ دوز ایشوز امنگسٹ یور سیلف. تو وہ پھر اس کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اتنی بات ہے ہمارا بلف کال آؤٹ کر دیں, بیٹھیں. ہمارے پاس اگر واقعی طاقت نہیں ہے تو وہ دیکھیں نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. وہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں, ہاف ہارٹیڈلی 3 نشستیں کر کے اٹھ کے چلے گئے. اب بھی وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, ڈسپائٹ دیٹ کہ ان کے پاس جی ان کے پاس جو ایک مینڈیٹ ہے اچکزئی صاحب کے پاس کہ مذاکرات کا مینڈیٹ مجھے دیا ہے خان صاحب نے, تو بیٹھیں. وہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. Right. But thank you so much, Barrister Aqeel Malik Saab, for joining us and sharing your views. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ